الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والاکرمین۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم تمام لوگ رمضان کا مبارک مہینہ گزار رہے ہیں، اور ان قریب یہ دن ختم ہو جائیں گے اور ہم پھر عید کا مقدس دن گزاریں گے، جس میں بے انتہا خوشیاں منائی جائیں گی۔ آپ حضرات کے روبرو ہونے کا مقصد یہ ہے کہ عید کا دن جو ہم گزاریں گے اس سے متعلق اسلامی اور شرعی معلومات آپ حضرات تک پہنچائے جا سکیں۔ سب سے پہلی چیز، رمضان جو ہم گزار چکے ہیں، جتنا وقت گزر چکا ہے، ابھی سے اس رمضان کے لیے استغفار کریں، اللہ سے معافی طلب کریں، اور یہ اللہ سے دعا مانگیں۔ اپنی دعاؤں میں خاص طور پر اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ، ہم نے رمضان کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی ہم نہیں کر سکے، اور جو کچھ بھی اس میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرما دیجیے، کیونکہ یہ معمول اولیاء اکرام کا، بزرگان دین کا اور حضرات صحابہ کی زندگی سے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے کہ وہ رمضان کی قدر کرنے کی مکمل کوشش کرتے اور صبح و شام عبادات میں اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، اور جب ان سے کسی بھی معاملے میں کوئی کمی ہو جاتی، کوتاہی ہو جاتی، تو وہ اللہ سے استغفار کرتے اور معافی طلب کرتے تھے۔ تو پہلی چیز تو رمضان کے اختتامی مرحلہ ہے، تو کوشش کریں کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، اور اللہ سے ہمیں معافی طلب کرنی چاہیے کہ رمضان کو ہم جس طرح سے گزارنا تھا ہم نے اس طرح سے نہیں گزارا، اور اللہ ہی ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ الغرض عید الفطر کا دن ہماری زندگیوں میں داخل ہوگا، تو عید الفطر سے متعلق سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ 29 کی جو شب ہے وہ بھی تاخیرات ہے، اس میں بھی بھرپور ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر عید الفطر کا جب دن آئے گا تو عید الفطر سے پہلے، یعنی نماز عید کے ادا کرنے سے پہلے، ہم تمام کو عید الفطر کا یعنی صدقہ فطر ہم سب کو ادا کرنا ضروری ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر کا ادا کرنا مسلمانوں پر واجب ہے، اور یہ صدقہ فطر عاقل و بالغ مرد و عورت، آزاد اور اسی طرح سے ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ الغرض معزز ناظرین، عید الفطر کا دن جو ہماری زندگیوں میں آتا ہے، یقیناً یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیشہ آیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا جو سلسلہ شرعی اعتبار سے جس کی شروعات کی گئی، تو اس سے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی شروعات مدینہ منورہ سے ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت فرمائی، اور آپ مدینہ منورہ میں آپ نے یہ دیکھا کہ مدینہ کے لوگ، یعنی جس کا پرانا نام یثرب تھا، تو وہاں کے لوگ 2 دن ایسے خاص طور پر عید کی طرح فل بہترین خوشیاں مناتے۔ وہ لوگ عیش و آرام، لہو و لعب کے کام کرتے، جس سے لوگوں کو بھی بہت ساری تکالیف کا سامنا ہوا کرتا تھا، جو شرعی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، یا رسول اللہ، ہم برسا برس سے ان دنوں میں خوشیاں مناتے آ رہے ہیں، اسی لیے ہم اسے عید کا دن کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس وقت میں 2 عیدوں کو تعارف کرواتے ہوئے بیان کیا کہ میں تمہارے سامنے اللہ کی جانب سے 2 عیدیں پیش کرتا ہوں، ایک تو عید الفطر ہے اور دوسرا اسی طرح عید الاضحیٰ ہے۔ تو یہ دونوں عیدوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرماتے ہوئے ان دونوں عیدوں پر خوشیاں منانے سے روکا، اور ان دونوں میں خوشیاں منانے کی اجازت دی، اور بتایا کہ ان دونوں میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اپنے بندوں کے اوپر نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بالکل قریب ہوا کرتا ہے۔ الغرض عید الفطر کی جو بات ہے اس کا تعلق رمضان المبارک سے ہے، اور عید الاضحیٰ کی جو بات ہے اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم الشان سنت سے متعلق ہے۔ الغرض یہ دونوں عیدیں ہیں جس میں عید الفطر کو چھوٹی عید کہا جاتا ہے اور عید الاضحیٰ کی عید کو بڑی عید کہا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ عید الاضحیٰ کی اہمیت عید کا دن 3 دن جس کا وقت بتایا گیا، اور یہ عید کا دن صرف 1 دن ہمارے درمیان میں ہوا کرتا ہے۔ الغرض عید الفطر کس کے لیے ہے اور یہ عید کیسی ہے؟ یہ عید ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اس ماہ رمضان کی مکمل قدر کرتے ہوئے اس رمضان میں روزے رکھے، اس رمضان میں عبادتیں کی، اس رمضان میں اللہ کی فرما برداری کی، اس رمضان میں ان گناہوں سے معافی طلب کی جو گناہ وہ زندگی تمام کرتے ہوئے آئے ہیں، اور زندگی بھر کے علاوہ ان لوگوں سے معافی طلب کی جن کو ان لوگوں نے زمین پر رہ کر ستایا ہے۔
الغرض ہر وہ گناہ جس سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی مخلوق، آپ کے بندے ناراض ہوتے تھے، ان تمام اعمال سے جنہوں نے توبہ کر لی، یہ رمضان کی عید ان کے لیے ہے۔ یہ رمضان کی عید کن کے لیے؟ ان کے لیے ہرگز یہ عید کا دن نہیں ہے جنہوں نے افطاری کھانے کو بہتر سمجھا، جنہوں نے سحری کو ضروری سمجھا، اور جنہوں نے روزے کو ضروری نہیں سمجھا، جنہوں نے شاپنگ کو ضروری سمجھا، نئے کپڑے پہننا ضروری سمجھا۔ ان کے لیے بالکل یہ عید کا دن نہیں ہے، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے اللہ کی رضا میں مسلوں کو بھگایا ہوگا۔ عید تو ان کے لیے ہے جنہوں نے طاق راتوں میں اٹھ اٹھ کر اللہ کے لیے عبادتیں کی ہیں اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے اللہ ہی کو طلب کیا ہو۔ تو ایسے بندوں کے لیے تو اصل عید کا دن عید الفطر منایا جاتا ہے۔ اور عید الفطر یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فرمان کے مطابق ہم تمام کی وصولی کا دن ہے کہ ہم پورا مہینہ محنت کرتے ہیں، روزہ رہتے ہیں تو 12 گھنٹے، اب تو زیادہ رہ رہے ہیں اس سے، تو آپ جتنا دن بھر روزہ رہنا، رات تمام کھانے کی ضرورتیں، کھانے کے استعمال کی اجازت دی گئی، پینے کی اجازت دی گئی، جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو پوری اجازت ہے۔ ہاں، روزے سے متعلق اگر کوئی انسان بیمار ہے، اسی طریقے سے خواتین کو خاص ان ایام میں جن کی معافی دی گئی ہے، تو ان ایام کے علاوہ اگر وہ روزہ نہیں رہتی تو وہ بھی گناہ گار ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو روزے ان کے چھوٹ جاتے ہیں کہ کسی مرد و عورت کے چھوٹتے ہیں تو وہ بعد میں اس کی قضا کریں، لیکن قضا کے باوجود بھی بلا وجہ چھوڑا ہوئے روزے کا اجر و ثواب ان کو حاصل نہیں ہو سکتا، اس اعتبار سے جس اعتبار سے رمضان میں اس کو اس کا اجر حاصل ہو رہا تھا۔ الغرض رمضان اتنا مبارک اور مقدس مہینہ ہے کہ جس کے اختتام پر اللہ رب العزت عید الفطر کے دن جب لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے آتے رہتے ہیں اور سب کی زبانوں پر تکبیر ہوا کرتی ہے، ایسے میں جب وہ لوگ آ کر مسجدوں میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر ناز فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو یہ کون آئے ہیں، یہ کون ہیں، یہ کون آئے میرے پاس، جن کے بارے میں وہ فرشتوں نے جب اللہ سے کہا تھا کہ اللہ ہم تو آپ کی عبادت کے لیے تیار ہیں، آپ کے حکم کے مطابق جن کو آپ نے سجدے میں رہنے کا حکم دیا وہ قیامت تک سجدے میں رہیں گے، جن کو آپ نے رکوع میں رہنے کا حکم دیا وہ قیامت تک رکوع میں رہیں گے، جن کو آپ نے قیام میں رہنے کا حکم دیا وہ قیامت تک قیام میں رہیں گے، جب تک کہ آپ کا حکم نہ ہو وہ ہلیں گے بھی نہیں، باوجود اس کے آپ یہ انسان کو کیوں بنا رہے ہیں۔ ایسے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ فخر محسوس کرتے ہوئے اعلان کرے گا، ان سے پوچھے گا کہ فرشتوں یہ لوگ، جب کوئی آدمی مزدور جب کام کر لے تو اس کو پھر دینا کیا چاہیے، کیا اسے دیا جاتا ہے؟ تو پھر فرشتے کہیں گے اللہ اس کو اس کی جزا دی جاتی ہے، اس کو اس کا انعام ملتا ہے، اس کو اس کا محنتانہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یقیناً میں ان کو ان کے محنتانے میں، اس کی جزا میں میں ان سب کو معاف کرتا ہوں، میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے میری شان کی کہ میں ان تمام کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ نکل کے جاتے ہیں اپنی مسجدوں سے، اللہ تعالیٰ جب تک کہ وہ اپنے گھر کو بھی نہیں پہنچتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر تک پہنچنے سے پہلے ہی ان تمام کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ مغفرت کا فیصلہ، یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا فیصلہ، یہ ہماری بخشش کا فیصلہ جن کے لیے ہے وہ انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان کی قدر کی ہے، جنہوں نے رمضان میں رویا ہے، جنہوں نے اللہ کی محبت میں اپنے آنکھ سے آنسوؤں کے قطرے نکالے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مصلی کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے اپنی زبانوں پر درود شریف کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے اپنی زبانوں پر ذکر و اذکار لائے ہیں، ان کے لیے ہیں، نہ ان کے لیے بلکہ جو لوگ بازاروں میں رہنے کو رمضان سمجھ رہے تھے، جو لوگ شاپنگ کے کرنے کو رمضان سمجھ رہے تھے، جو لوگ نئے کپڑے پہننے کو رمضان سمجھ رہے تھے، ان کے لیے یہ عید نہیں ہے۔ الغرض عید الفطر کیا ہے؟ عید الفطر ہم تمام کے لیے ایک اعلان ہے ایک قسم کا کہ اب ہمارے روزے ختم ہو گئے، اب ہمیں جس طرح ہم نے 1 مہینہ گزارا اب ہم 11 مہینے گزاریں، کیونکہ ہماری ٹریننگ مکمل ہو چکی ہے۔ الغرض عید الفطر کیا ہے؟ عید الفطر یہ اللہ کی جانب سے آنے والا دن جس دن اللہ تعالیٰ بندے کی ہر ایک حاجت، اس کی ہر ایک دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے جب باہر نکلے نماز عید کے ادا کرنے، امامت ادا کرنے کے لیے آپ نکل کے جا رہے تھے، تو آپ 2 قدم آگے بڑھے تو آپ نے ایک معصوم بچے کو انتہائی مایوسی میں دیکھا، اور وہ اپنی آنکھوں سے جس کے آنسو جا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معصوم کو اپنے سینے سے لگایا اور لگا کر کہا کہ اے معصوم، آج تو خوشی کا دن ہے، سب
سب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، ہر بچے کے چہرے پہ خوشی ہے، تم مایوس کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ فلاں غزوے میں میرے باپ شہید ہو گیا تھا اور اس کے غم میں میری ماں بعد میں شہید ہو گئی اور میں یتیم اور بے سہارا ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ بچے جو آج خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ اپنے والدین سے اپنی خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں اور ان کے والدین اس کی خوشیوں میں شامل ہیں اور یہ بھی ان کی خوشیوں میں شامل ہے۔ یہ جو مانگے گا وہ انہیں عطا کریں گے، لیکن میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معصوم کو اپنے سینے سے لگایا اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس مبارک گھر میں لے گئے اور آپ نے گھر میں داخل ہوتے ہوتے اعلان فرمایا، اے عائشہ جانتی ہوں گھر کو کون آیا؟ اور اماں عائشہ جانتی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے والی، غلاموں کے مولا ہے۔ یقیناً شاعر نے بے انتہا وہ عشقیہ اشعار جو اللہ کے رسول کی شان میں کہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کو دستگیری دی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی ہے نہ سونا ہے، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا ہے۔ یقیناً میرے نبی کے اخلاق جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ حبیب ہم نے پوری دنیا میں اور قیامت تک بھی آپ جیسے اخلاق والا نہ پہلے کبھی آیا ہے نہ بعد میں کبھی آ سکتا ہے، ہم نے آپ جیسے اخلاق والا دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو جس کی شان میں اللہ کہے کہ ہم نے نہیں دیکھا، حالانکہ بنانے والا اللہ ہے اور اللہ خود کہہ رہا ہم نے نہیں دیکھا آپ جیسے اخلاق والا، تو سوچو وہ نبی کیسی شان والا ہوگا۔ الغرض آپ نے کہا عائشہ دیکھو کون آیا ہے۔ امی عائشہ وہاں سے آواز دیتی کہہ رہی یا رسول اللہ میں اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا تھا۔ آپ بھی بالکل یعنی وہ معصوم تو خود ہی پریشان رہا ہوگا کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا۔ اما عائشہ نے اپنے ہاتھوں سے اس معصوم کو رگڑ کر اس کے جسم کو دھویا، اس کو پانی نہلایا اور حضرات حسنین کریمین کے اس کو لباس پہنائے گئے۔ اللہ کے رسول نے گھر کے بچوں کے کپڑے اس کو پہنائے اور پہنا کر عمامہ یعنی سر کے ٹوپی حضرات حسنین کی پہنائی، کپڑے گھر کے پہنائے اور اس کے بعد گھر سے باہر لے کر آئے۔ تو جب گھر سے باہر لے کر نکلے تو ایک انگلی پکڑے ہوئے حضرت حسن حضرت حسین، دوسری انگلی میں وہ معصوم بچہ انگلی پکڑ کر جا رہا ہے اور پھر اللہ کے رسول نے دیکھا کہ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ پھر سے مرجھا گیا۔ اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ میرے بچے آخر مایوسی کی وجہ کیا ہے، تو کیوں پریشان ہے؟ اس نے اللہ کے رسول نے اس معصوم کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ تیرا باپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تیری ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو اور تیری بہن حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہو؟ کیا تجھے یہ بات قبول ہے؟ اس معصوم نے مسکراتے ہوئے چہرے سے کہا ہاں یا رسول اللہ قبول ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اب تک جن کا سہارا کوئی نہیں تھا اور آج ایسے سہارے بن گئے کہ وہ گھرانے رسول سے تعلق رکھنے والے بن گئے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی اس طرح دلجوئی فرماتے تھے اور صحابہ وہاں مسجد نبوی میں منتظر اللہ کے رسول کی آمد کے، اور اللہ کے رسول کا یہ معاملہ اس یتیم کے ساتھ اس طرح تھا جو حیرت انگیز ہے اور ہم تمام کے لیے سبق آموز ہے کہ آج اگر کسی یتیم کو ہم اپنی جیب سے لباس پہناتے بھی ہیں پیسہ لگا کر، تو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کپڑے ہم ان بچوں کو بناتے ہیں کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو الغرض جب کبھی دل چاہے کہ کوئی نیک کام کریں تو اللہ کے رسول کے ان واقعات کو پہلے سنیں، پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد اپنے جیب سے صدقہ و خیرات کی کوشش کریں۔ تو اس سے پہلے جب تک کہ آپ دین کی حقیقت اور اس کی سچائی کو نہیں سمجھیں گے، آپ اگر صدقہ بھی دیں گے تو اللہ بھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے آپ سمجھیں کہ یہ دینا ہے تو کس اعتبار سے دینا ہے، کیسا دینا ہے، تو جب جا کر ہمارے صدقات، ہمارے عطیات اور ہماری زکاتیں اور ہمارا مال اللہ کی نظر میں قبول ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کے حق سے متعلق اور یتیموں کی ہمدردی سے متعلق بے شمار ایسے احادیث جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے جو ہم تمام کے لیے سبق آمیز ہیں۔ ایک خاص طور پر ایک حدیث جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں سے متعلق اس میں اہمیت بتاتے ہوئے بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو فرمایا گیا اس کی ہتھیلی کے نیچے اس یتیم کے جتنے بال آتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے اور وہ فرشتے اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، تو آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس دور میں مسلمانوں کے رویے، مسلمانوں کے انداز زندگی
کیا ان غریبوں، کیا ان یتیموں کے ساتھ اسی طرح کا ہمارا برتاؤ ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے؟ تو یہ غور کرنے اور اس پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج قوم ایک دوسرے کو حقارت سے دیکھنے، ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آنے اور اسی کے ساتھ ساتھ گرا کر دیکھنے پر آج قوم بہت زیادہ اپنے آپ پر فخر محسوس کر رہی ہے۔ لیکن شرم اور افسوس کی بات یہ ہے کہ عالم اسلام اور پوری دنیا کے اندر یہ کھلے عام نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے اور مسلمانوں کی ہر اعتبار سے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کے کردار ادا کرنے کا ہر ایک شخص اپنی ذمہ داری کا ٹھیکہ لیا بیٹھا ہے۔ اور لیکن افسوس ہے کہ مسلمان اپنے اخلاق کے معیار کو کم کرتے ہوئے، اپنے معیار کو گھٹاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، یہ وقت کا تقاضا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی اور آپ کی مبارک سنتوں کو تھامے ہوئے اور پکڑے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ آج کے اس رمضان کے مقدس مہینے میں بے شمار اور بے تحاشا ایسے مسلمان مالدار ہیں جو لوگ اپنے جیب سے اگر 10 روپے بھی نکال کر کسی مستحق یا کسی غریب آدمی کے حوالے کرتے ہیں تو بغیر کوئی فوٹو آئے، بغیر کوئی ویڈیو کے ان کے جیب سے 1 روپے بھی باہر نہیں نکلتے، اور وہ بغیر میڈیا کے دعوت افطار کا اہتمام بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اگر کسی غریب کو کھانا بھی کھلاتے ہیں تو بغیر تصویر کے وہ کھلا نہیں سکتے۔ میرے عزیزوں، یقیناً میرا خود کا تعلق ایک ایسی سوسائٹی سے رہا جس کے اندر تعاون کرنے والے بعض ایسے لوگ تھے جن کی خواہش ہوتی ہے، وہ خواہ کہ کہیں بھی ملک یا غیر ملک میں ہو، بیرون ملک میں ہو، ان کی خواہش ہوتی کہ وہ تصویروں کو دیکھیں، ویڈیوز کو دیکھیں، اور ہم خود بھی ایسے تصاویر لیتے ہوئے ان کو بیچتے تھے کہ بھائی آپ کی دی ہوئی رقم ہم نے اس پہ استعمال کی ہے، لیکن اب ہم نے اس سلسلے کو بند کر دیا۔ وہ اس لیے کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ جب ہم ان خوددار اور غریب لوگوں کے پاس پہنچے، جب ان کو ہم دینے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا بھائی اگر فوٹو کا کھانا ہے تو ہم کو نہیں چاہیے۔ تو ہم نے جب وہ لائیو ہم نے وہ بات سنی تو ہمارے دل پر اس کا اثر ہوا۔ میرے عزیز بزرگوں، تو آج یہ مقام ہے کہ ایک مشہور واقعہ مولانا حمید الدین سامی عاقل صاحب نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ 2 لوگ مشہور تھے اس کے اپنے علاقے، اپنے گاؤں میں، ایک بخیل کے نام سے جانا جاتا تھا، دوسرا سقی کے نام سے۔ فرمایا گیا کہ بخیل ایسا کہ اپنی زندگی میں کبھی کسی کو کچھ نہ دیا ہو، اس کے پاس اگر کوئی مانگنے کے لیے بھی آ جاتا تو وہ پوچھ لیتا کہ شاید کہ تم میرے گاؤں سے نہیں ہے، لہٰذا کیونکہ تم مجھ سے سوال کر رہے ہیں، کیونکہ پورے گاؤں کو معلوم ہے کہ میں کبھی کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ الغرض ایک دن ایسا آیا کہ بخیل کی موت ہوئی اور پورا گاؤں بخیل کی موت کی اعتبار سے کہنے لگا کہ بھائی بخیل تو مر گیا، بخیل کا اب کیا بنے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد جو سخی آدمی تھا، جس کے گھر سے کوئی شخص خالی ہاتھ نکلتا نہیں تھا، لیکن میرے عزیزوں سخی نے سخاوت بند کر دی۔ تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید کہ بخیل کی روح اس کی آنکھ میں چلی گئی، لہٰذا انہیں بھی اپنی سخاوت کو روک دیا۔ مگر افسوس یہ ہوا کہ بعض لوگ اس کے پاس گئے، جا کر اس سے پوچھے کہ بھائی تم بھی اپنی سخاوت کو روک دیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بخیل نے اس وقت میں سخی نے اس وقت میں یہ کہا کہ بھائی اصل سخی میں نہیں بلکہ بخیل ہی تھا، جو مجھے یہ کہتا تھا کہ دن بھر جتنے لوگ تمہارے پاس آئیں تم ان کو دیتے رہنا اور رات میں مجھ سے پورا حساب لے لینا، لہٰذا میں یوں ہی کرتا رہا اور اسی طرح سے دنیا کے سامنے تو وہ بخیل دکھتا رہا، لیکن اصل میں سخی تو وہ تھا، میں تو دینے والا ایک ذریعہ تھا۔ الغرض تو اگر دینے والی ذات اللہ کی ہے سچائی کے طور پر، لیکن اگر دینے والا یوں دے کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور اس دینے والے کو صرف اللہ ہی دیکھ رہا ہو، تو اصل زندگی کا مزہ تو یہ ہے کہ اللہ ہی جانے کہ بندہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ دوسرے کے جانے سے تو ایسا بھی فائدہ نہیں ہے، دنیا کو بتانے سے تو روز محشر میں یہی تو مسئلہ پیدا ہوگا کہ جب بندہ کہے گا مالک مجھ سے زیادہ سخی دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں، اور اللہ فرمائے گا میرے بندے تیری سخاوت کا ذرہ برابر میرے پاس قبول نہیں ہوا، تو آپ بولیں گے اللہ میں ہمیں لاکھوں کے لاکھوں میں لگا کر جو ہے رمضان میں لائن کی لائن لگا کے میں کٹوں کے کٹاں تقسیم کرتا تھا، مگر باوجود اس کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرا وہ تقسیم کرنا یقیناً میڈیا کی توجہ کے لیے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے تھا، لہٰذا میری بارگاہ میں تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آج اگر کوئی دعوت افطار کا اہتمام کرتے ہیں تو میری خواہش ہے کہ آپ جن لوگوں کو دعوت افطار میں مدعو کر رہے ہیں وہ لوگ پیٹ بھریں اور ان کو کوئی کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے، اور ان کا حق ہے کہ وہ اپنے گھروں میں جا کر افطار کو کریں، وہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ افطار کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ افطار کریں۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے بڑے بڑے دسترخوان لگائے جائیں اور سڑکوں پر جام لگا کر افطار کیا جائے تو اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی نہیں ہے۔ اگر افطار کا حق ہے تو غریب کا حق ہے سب سے پہلے، جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ ہو۔
سب سے پہلے افطار کا اگر کوئی حق ہے تو مستحق لوگوں کا ہے جن کے پاس کھانے کے لیے افطار کے لیے کھجور بھی دستیاب نہ ہو۔ تو اگر ہم اپنی نیندوں سے اٹھیں، بیدار ہو کر ان غریب اور مستحق لوگوں کے گھروں تک پہنچیں اور جا کر اگر انہیں عطا کریں، دیں، ان تک پہنچائے وہ رزق، تو انشاءاللہ ہمیں بھرپور دعائیں حاصل ہوگی اور یقیناً اللہ کی نظر میں آپ کا یہ عمل بھی مقبول ہوگا۔ میرے عزیزوں، مدارس اسلامیہ، خاص طور سے مدارس اسلامیہ جو آج لوگ مدارس کو تعاون کرتے ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے، اللہ کے لیے جو مدرسے کے لوگ آپ کے پاس آپ کے گھروں پر دستک دینے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے لیے آپ آنکھ بند کر کے کسی پر بھروسہ نہ کریں۔ نہ صرف مدرسہ، ہر ایک معاملے میں آپ خود اپنے گھر سے اٹھیں اور اٹھ کر جا کر ان مدرسوں کا، ان مساجد کا اور اس مقام کا، اس تنظیم کا آنکھوں سے معائنہ کریں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ ایک بار معائنہ کر کے 10 سالوں تک بیٹھ کے ایک جگہ پر ان کی امداد کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ اصول یہ ہے زکوٰۃ کے ادا کرنے کا کہ آپ خود پہلے اطمینان میں آئیں، اس جگہ کو دیکھیں اور جا کر وہاں کے حالات سے واقف ہوں، اس کے بعد اپنی زکوٰۃ کی رقم دیں۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، تو مدارس اسلامیہ کو اس وقت میں مضبوط کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب عید الفطر کا موقع ہو اور آپ صدقہ فطر ادا کریں تو صدقہ فطر میں یقیناً مدارس اسلامیہ کو اس کا حصہ دار بنائیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ مدرسوں کا خیال کریں، اپنی زکوٰۃ مکمل طور پر جتنی آپ کو بنتی ہے وہ ادا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کو حاصل ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں آپ کا کاروبار اور آپ کی ذات اور آپ کی زندگی اور آپ کے اہل و عیال اللہ کی حفظ و امان میں آ جائے۔ تو لہٰذا اللہ کی امان میں آنا یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ آپ یاد رکھیے، قرآن مجید کے 30 پارے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی آیت کو تیزی سے رٹنے لگے اور پھر اس کی حفاظت کی فکر کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اے حبیب جو قرآن ہم نازل کر رہے ہیں، جو ذکر ہم نازل کر رہے ہیں، جو آیتیں ہم نازل کر رہے ہیں، اس کی حفاظت بھی آپ ہی کے رب کے ذمے ہے، وہ اس قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے۔ آج تک اور قیامت تک ایسے فتنے اٹھیں گے کہ قرآن کو بدلا جائے، قرآن کی آیتوں کو بدلا جائے، لیکن قرآن کے زبر کو اوپر سے نیچے زیر نہیں کیا جا سکتا، اور جب بھی ہوگا تو یقیناً یہ عالم اسلام میں موجود چپے چپے میں حفاظ کرام جو سینوں میں قرآن کو لیے گئے، یہ اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہو کر اپنی زبانوں سے قرآن کی تلاوت شروع کریں گے۔ ایک زمانے میں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا، بچپن میں اپنے استاذوں سے سنا کہ قرآن کو مٹانے کی کوشش میں جب قرآن کے اوراق کو اور قرآن مجید کو لے جا کر کنووں میں ڈال دیا گیا تو مسلمانوں نے اپنے بچوں کو آگے کھڑا کر کے کہا کہ ہماری اولاد قرآن پڑھے گی، اور ان کی اولادوں کے سینوں پر جب گولیاں چلائی گئیں تو ایک صف جب ختم ہوئی تو دوسری صف میں پھر اپنے اولادوں کو کھڑا کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرائی گئی، اور وہ لوگ گولی چلاتے چلاتے تھک گئے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا یقیناً ہم قرآن کو ختم نہیں کر سکتے، اور خدا کی قسم کبھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہوا ہے۔ تو اللہ کی حفاظت اتنی پاک ہے کہ 1400 سال سے زبر کو زیر نہیں کر سکے۔ تو آپ سوچئے کہ اگر ہماری حفاظت کرنے والا اللہ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا۔ میرے عزیزوں، جو لوگ صرف زکوٰۃ دیتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے آپ زکوٰۃ سے ہٹ کر اگر آپ پیسہ دیتے ہیں، 1 روپیہ بھی اگر اضافہ دیتے ہیں تو آپ سخی ہیں اسلام اور شریعت کی نظر میں۔ اگر آپ صرف زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ سخی نہیں ہیں۔ تو الغرض میرے بزرگوں، آپ لوگ اس رمضان کی قدر کرتے ہوئے اس عید کے موقع پر اپنے پڑوسیوں کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے رشتہ داروں کا، ان تمام کا خاص طور پر خیال رکھیں، اور ان لوگوں کا بھی جو غیر مذہب ہیں، اسلام سے جن کا تعلق نہیں ہے، ان کا بھی بھرپور خیال کریں، ان کو آپ مدعو کریں، اپنے گھروں پر مدعو کر کر ان کے لیے اپنے گھروں میں دعوت کریں، ان کے لیے خاص اہتمام کر کے ان کو جو ہے اپنے مذہب سے واقف کرائیں، ان کو اپنے اخلاق سے متاثر کریں، ان کو اپنے کردار سے متاثر کریں، ورنہ یہ اہم تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے سے تنہا نہیں سمجھا، اور قرآن کی سب سے پہلی آیت اللہ نے جب نازل فرمائی تو فرمایا، یعنی سورہ فاتحہ کی شروعات فرمائی تو الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے اندر یہ فرمایا کہ میں عالموں کا رب ہوں، اور جب اللہ کے رسول کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میرا نبی بھی عالموں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ بھی عالموں کا رب، نبی بھی عالموں کے لیے رحمت۔ اللہ نے علیحدہ نہیں کیا کہ ہم صرف مسلمانوں کا محرم ہوں اور اللہ کے نبی صرف مسلمانوں کے نبی ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کی رحمت جس طرح ایک مسلمان کے لیے ہے اسی طرح ایک
کافر کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے رسول کے اخلاق جس طرح ایک مسلمان کے لیے ہیں اسی طرح ایک کافر اور ایک دشمن کافروں کے لیے بھی ہے۔ خاص طور سے فتح مکہ کے اس واقعے کو یاد کریں، جب کبھی آپ کا دل تکلیف میں آئے آپ کے اپنوں سے یا پرایوں سے، تو اس واقعے کو یاد کریں جب خانہ کعبہ مکہ مکرمہ فتح کر لیا گیا اور خانہ کعبہ کی اونچائی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور وہاں سے نیچے اترے تو دیکھا کہ پورے لوگ دشمنان اسلام اپنے سروں کو جھکا کر کھڑے۔ ان کا خیال تھا کہ اللہ کے رسول ان کی گردنوں پر تلوار چلا دیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا۔ یہ دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہ زبان تھی جس کو معاف کرنے سے تھکا نہیں کرتی تھی۔ تو میرے عزیز بزرگوں، یہ اخلاق اپنی زندگی میں لانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ اخلاقی کے ساتھ ہماری زندگی کا گزر بسر ہوگا، تبھی جا کر ہم لوگ اپنی شان اور اپنے وہی انداز کے ساتھ مبارک زندگی گزار سکتے ہیں۔ بہرحال یہ چند اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا تھا، اور خاص طور سے اس رمضان کے اختتام پر عید کا موقع کہ جہاں پورے عالم کے مسلمانوں کی نظر اپنے یعنی مسلمان جذبے کے ساتھ جس طرح عبادات میں جس طرح مصروف رہتے ہیں، تو اس کے پیش نظر میں پورے ملک میں جو خاص طور سے مسلم حکمران جن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں کو ایک عہدوں سے نوازا ہے، میں ان سے گزارش کروں گا اللہ کے لیے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو قوم و ملت کی خدمت کے جذبے کے ارادے سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت، اور یعنی آپ امیر المومنین تھے اور آپ کی زندگی کس طرح گزری، آپ اس سے ضرور کچھ نہ کچھ ان کے واقعات سے پڑھنے کی کوشش کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قوم کی فکر کس طرح کرنا چاہیے۔ وہ رات کی تنہائیوں میں نکل کر لوگوں کے دروازوں پہ چھپ کر ٹھہر کر بھیس بدل کر سنتے تھے لوگوں کی تکلیفوں کو، اور پھر صبح ہوتی نہیں تھی ان لوگوں کی تکلیفوں کو دور بھی کر دیا کرتے تھے۔ یہ شان کہ گاندھی جی سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کس طرح کی حکومت کو پسند کرتے ہیں، کس طرح کی بادشاہت کو پسند کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے موقع ملے گا حکومت کا تو میں مسلمانوں کے امیر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حکومت کرنا چاہوں گا، کیونکہ انہوں نے جس طرح حکمرانی کی ہے میں نے کسی اور کی حکمرانی کسی کتاب میں کسی داستانوں میں نہیں سنی ہے۔ تو یہ شان حضرات صحابہ کی مبارک زندگی کی تھی، اور حضرت عمر وہ شان والے، وہ عظمت والے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر حکومت کے انداز طریقہ اور غریبوں کی مدد اور یتیموں کی مسیحائی کو سیکھا ہے۔ تو تب جا کر دوسرے ایک غیر مذہب کے افراد بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے، اور ایک غیر مسلم نے جب ایک کتاب لکھی 100 بڑے آدمیوں کے نام سے، تو جب اس نے سب سے پہلے انتخاب فرمایا کہ اس نے کہا کہ میں سب سے پہلے 100 آدمیوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور 100 کے 100 پورے دنیا کے اندر مشہور اور بھاری لوگ ہیں جن کے بے انتہا فالوورز اور بے انتہا ماننے والے، بے انتہا چاہنے والے پوری دنیا میں آپ کو ملیں گے، لیکن اس نے کہا یہ 100 لوگوں میں فرسٹ نمبر اگر میں کسی کو دینا چاہتا ہوں تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اس نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، اور کہا بھی ہے، لکھا بھی ہے اس کی کتاب کے اندر کہ میں نے ان کے جیسے اخلاق والا کتابوں میں کسی اور کو نہیں پایا، ان کے جیسے کردار والا کسی اور کو نہیں پایا۔ اور اسی کتاب میں اس نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی فرمایا اور ان کی بھی شان اقدس کو بیان کیا۔ تو غیروں کو یہ عقل اور شرم ہے، ان کو بھی اس بات کا خیال ہے کہ مسلمانوں کے تاریخ کے اندر ایک ایسا عظیم امیر گزرا کہ جس نے لوگوں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ میرے عزیزوں، حضرت عمر کی وہ شان تھی جنہوں نے پھٹے کپڑے پہننے کو پسند فرمایا، لیکن اپنے قوم کے معیار اور قوم کے وقار کو کبھی گرنے نہیں دیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر کھڑے ہوئے تھے، نیا لباس آیا تھا، سب لوگوں میں تقسیم ہوا صحابہ میں، لیکن افسوس کی بات یہ کہ صحابہ سلا بھی نہیں سکتے تھے، سب کے لیے کم پڑ گیا۔ لیکن حضرت عمر کو سبھی لوگوں نے دیکھا کہ وہ نیا لباس پہنے ہوئے ہیں، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا ہے عمر، ہمارے حصے میں جو کپڑے آئے ہم کو تو بن بھی نہیں سکے، اور لہذا آپ تو پہنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو لہذا آپ کیا اپنے لیے زیادہ کپڑا کاٹ لیے؟ حضرت عمر نے کہا کہ اس کا جواب اگر میں دوں گا تو پھر اب میں اپنے آپ کی بات کیے جیسا ہوگا، لہذا میں اس کا جواب دینے اپنے بیٹے کو کھڑا کروں گا۔ آپ کے صاحبزادے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میرے حصے میں بھی کپڑا آیا، ابا کے حصے میں بھی کپڑا آیا، میں اپنے لیے نہیں سلا کر میرا بھی کپڑا ابا کے حصے میں کر دیا، اسی لیے آپ کے لیے پورا لباس بن گیا۔ تو یہ شان ایسی حکمرانی کے درمیان کسی کا سوال کرنے سے بھی وہ اعتراض میں نہیں آتے تھے۔ اور آج افسوس کی بات ہے، ایک مسلمان ہوتے ہوئے، ہم حاکم ہوتے ہوئے، اللہ نے آپ کو طاقت دی، باوجود اس کے ہم کسی کے کام نہ آئے، تو پھر تو یہ اللہ کی
نظر میں اللہ کی ناشکری ہے اور قوم و ملت کے ساتھ دھوکہ گئے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ عید کے آداب و سنت میں سب سے پہلی چیز، جب آپ نماز عید کے لیے نکلیں تو ضرور غسل کریں سب سے پہلے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ آپ عید الفطر کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھائیں۔ عام طور پر شیرخرما یا تو پی لیا جاتا ہے یا کھجور وغیرہ کھا کر گھر سے نکلتے ہیں، تو یہ بالکل درست طریقہ ہے۔ اور تیسری بات اسی کے ساتھ ساتھ، جب آپ اپنے گھر سے نکلیں، مسجد کو جب آپ پہنچتے ہیں تو اپنی زبان پر تکبیر کہتے ہوئے نکلیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ عید کی مبارکبادی دینا بھی چاہیے۔ پھر اسی کے ساتھ ہم تمام کو اچھا لباس عید کے دن پہننا چاہیے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ نماز عید کے لیے جب آپ جائیں تو جس راستے سے آپ جاتے ہیں تو پھر واپس ہوتے وقت دوسرے راستے کا انتخاب فرمائیں، یعنی جس راستے سے آپ جاتے ہیں تو لوٹ کر دوسرے راستے سے گھر کی طرف جانا بہتر ہے۔ بہرحال یہ عید کا دن آپ سب کو مبارک ہو، اور اس دن کی اللہ تعالی ہم تمام کو قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔